کشمیر میں اس وقت زوروں سے احتجاج جاری ہے. اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں ہم اس پر کریں گے بات. کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں ابھی تک کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہو سکی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اراکین نے مارچ کو آگے بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے مذاکرات کے عمل کو حکومت کی جانب سے کہا ہے کہ وہ درست طریقے سے ہمیں رسپانس نہیں دے رہے. عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ آٹے کی سبسڈی کی آفر کے علاوہ کسی دوسرے مطالبے کو حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے تمام قافلے اب مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں. کشمیر میں بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہونے والا احتجاج پرتشدد رخ بھی اختیار کر چکا ہے. پولیس اور مظاہرین کے درمیان 2 دن تک جاری رہنے والی جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے، جبکہ پولیس اہلکاروں کے مرنے کی اطلاع بھی مل رہی ہے. اس وقت کئی شہروں سے احتجاجی قافلے دارالحکومت مظفر آباد کی جانب رواں ہے اور مظفر آباد سمیت کشمیر کے بہت سارے شہروں میں انٹرنیٹ سروس بلکہ ٹیلی فون سروس معطل کر دی گئی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی میں ہر ضلع کی ایکشن کمیٹی شامل ہے، جن میں کشمیر کے 10 اضلاع سے 3 لوگ مرکزی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں بھیجے گئے ہیں. یہ 30 رکنی کمیٹی ہے جس میں تاجر، وکلا، سول سوسائٹی، کونسلرز اور طلباء شامل ہیں. کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹیوں کا وجود 8 مئی کو راولا کوٹ میں 2023 کے دوران آٹے کے بحران کے نتیجے میں احتجاج شروع ہونے کے بعد عمل میں آیا تھا، جسے پہلے تو پونچھ عوامی ایکشن کمیٹی کا نام دیا گیا. تاہم اگست 2023 میں بجلی کے بل آنے کے بعد راولا کوٹ سے شروع ہونے والی یہ تحریک پورے کشمیر میں پھیل گئی. حکومت نے بجلی بلز میں پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ کی 2 نئی اصطلاحات جو تھی وہ متعارف کریں، جن کے تحت 200 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والوں کو دگنا بل وصول ہوا. حکومت کے اس اقدام کے خلاف مظفر آباد میں طلباء نے احتجاج شروع کیا، جس میں تاجر بھی شامل ہو گئے. ادھر پونچھ میں ایکشن کمیٹی نے آٹے کے ساتھ ساتھ بجلی کو بھی موضوع بحث بنا لیا، جس کے بعد میرپور بھی اس میں شامل ہو گیا. ستمبر 2023 کو پونچھ اور میرپور ڈویژنز میں بھی بھرپور شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہوا، جس کے بعد تینوں ڈویژنز کی عوامی ایکشن کمیٹیوں نے مظفر آباد میں ستمبر کو مشترکہ اجلاس منعقد کیا، جس میں پورے کشمیر سے 200 سے زیادہ افراد نے شرکت کی. اس اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ہر ضلع میں عوامی ایکشن کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی، جہاں سے فی ضلع 3 افراد کو مرکزی کور کمیٹی میں نامزد کیا جائے گا، جنہیں تمام فیصلے کرنے کا اختیار ہوگا. اس کے بعد اسے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نام دیا گیا. مطالبات یہ ہیں کیا جو پیش کیے جا رہے ہیں اس ایکشن کمیٹی کی طرف؟ پاکستان دوران جو مذاکرات کے دوران حکومتی ٹیم کے سامنے جو 10 مطالبات رکھے گئے، میں یہ مطالبات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ مطالبات کیا ہیں. پہلا، آٹے پر گلگت بلتستان کے مساوی سبسڈی دی جائے. بجلی کا ٹیرف کشمیر میں منگلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کی پیداواری لاگت کے مطابق اسے مقرر کیا جائے. حکمران طبقے اور افسر شاہی کی غیر ضروری مراد کا مکمل خاتمہ کیا جائے. طلبہ یونینز پر لگی پابندی ختم کی جائے اور انتخابات کا انعقاد کروایا جائے. کشمیر بینک کو شیڈولڈ کیا جائے. بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز اور اختیارات دیے جائیں. کشمیر میں سیلولر کمپنیوں اور انٹرنیٹ سروسز کو معیاری کیا جائے. کشمیر میں پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس کو کم کیا جائے. کشمیر میں احتساب بیورو کو فعال کیا جائے اور ایکٹ میں تصحیح کی جائے. سرسبز درختوں کی کٹائی پر عملاً پابندی لگائی جائے اور مقامی ووڈ انڈسٹری کو فعال بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطابق 4 فروری 2024 کو خطے کی حکومت نے بجلی کے نرخوں کے علاوہ باقی تمام مطالبات تسلیم کرتے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، مگر اس نوٹیفیکیشن کے 3 ماہ گزرنے کے باوجود اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا، جو احتجاج کی وجہ بنا. ان مطالبات کے حق میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پورے کشمیر میں دھرنے دینے کا اعلان کیا اور 28 سپتمبر 2023 کو عوامی ایکشن کمیٹی نے بجلی کے بلوں کو کسی جگہ غباروں سے باندھ کر ہوا میں اڑایا، کسی جگہ نظر آتش کیا اور کسی جگہ
پانی میں کشتیاں بنا کر بہا دیا۔ اس تمام عمل کو سول نافرمانی سے تعبیر دیتے ہوئے مرتکب افراد کے خلاف حکومت نے دہشت گردی کی FIR درج کر لی۔ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا اور گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ اس کے نتیجے میں مظفر آباد میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ دن بدن بگڑتی صورتحال کے پیش نظر حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے 9 وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی۔ مذاکرات کے کئی دور ہوئے جن میں حکومت کے سامنے 10 مطالبات رکھے گئے۔ 4 فروری 2024 کو 9 مطالبات کو تسلیم کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ پاکستان میں عبوری حکومت نے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل انور احمد حیدر کی سربراہی میں ورکنگ گروپس تشکیل دیے تاکہ بجلی سے متعلق معاملات کو یکسو کیا جا سکے، تاہم اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ 30 مارچ گزرنے کے بعد مطالبات پورے نہ ہونے پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے راولہ کوٹ اور دھیر کوٹ میں ایک اجلاس طلب کیا، جس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ 11 مئی کو میرپور اور پونچھ ڈویژن، ضلع ہٹیاں اور ضلع نیلم سے عوامی مارچ قانون ساز اسمبلی مظفر آباد کی طرف جائے گا اور وہاں مطالبات تسلیم کیے جانے تک دھرنا دیا جائے گا۔ 11 مئی کے ریاست گیر احتجاج کے پیش نظر حکومت نے ریاست کے تمام اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے 8 مئی سے مظفر آباد، کوٹلی، ڈوڈیال سمیت مختلف شہروں میں کارکنوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ رد عمل کے طور پر ایکشن کمیٹی نے ایک دن پہلے ہی 10 مئی کو ریاست بھر میں پہیہ جام و شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ میرپور، مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن مکمل طور پر بند رہے۔ تاجران، بلدیاتی نمائندے، وکلاء، سول سوسائٹی نے عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر ریاست بھر میں احتجاج میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ ایکشن کمیٹی کے مطابق ڈوڈیال، میرپور میں پولیس نے شہریوں کے گھروں میں داخل ہو کر رات کے وقت سے 50 سے زائد افراد کو گرفتار کیا، جس کے بعد شہریوں نے جمع ہو کر اسسٹنٹ کمشنر دفتر پر حملہ کر دیا۔ مظاہرین نے اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی توڑ کر اسے آگ لگا دی اور سرکاری عملے پر تشدد کرتے ہوئے انہیں دفاتر سے باہر نکال دیا۔ بات پھیلی تو ان گرفتاریوں کے خلاف میرپور، کوٹلی، حویلی اور دیگر شہروں میں بھی لوگ جو تھے وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور مظفر آباد کی طرف قافلے رواں ہیں، لوگ بڑے جوش و جذبے سے بڑھے۔ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو تھا وہ مس ہینڈل ہوا۔ بین الاقوامی میڈیا جو پاکستان مخالف میڈیا ہیں، انہوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ پاکستان کی جو ہے حکومت اور پاکستان کی آرمی کے خلاف ایک بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ہم نے بطور میڈیا پرسن ان تمام کو یہ پیغام بھیجا، اور میرا آج کا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہو، یعنی کہ ایک جس حوالے سے مشہور کیا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ شاید جی پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف کوئی بغاوت شروع ہو گیا، پاکستانی آرمی کے خلاف کوئی، بالکل بھی ایسا کوئی چکر نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے۔ کشمیری سارے انتہائی محب وطن ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جتنا بھی احتجاج ہو رہا ہے یہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کے حوالے سے ہے اور لازمی بات ہے، حکومت اس کو بڑا سنجیدہ لے رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا ہے اور انہوں نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے کافی سارے احکامات جاری کیے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تمام معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے، اور آخری حل مذاکرات ہی ہوتے ہیں اور اس کو حل ہی کیا جاتا ہے۔ حکومت جو ہے اس کی اپنی بھی یہی کوشش ہوتی ہے، لیکن کشمیری محب وطن ہے اور پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور پاکستان سے ان کی محبت کے اوپر انگلیاں اٹھا دینا یا اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ان کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہے، اور ریاست پاکستان کے خلاف اس طرح کے کسی بھی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اصل حقائق میں نے آپ کو سارے پیش کر دیے ہیں، اور
آنے والے وقتوں میں جو مزید چیزیں اور ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. میں ہوں کرن خان، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے، اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل DTV NN بھی ہے، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز، نیوز بلیٹنز، سیاسی پروگرامز، مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں. اس لیے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. پائل میں گیت ہے چھم چھم کے، بھولا کہ چلے ری گوری تھم تھم کے، جوانوں کی محفل جوان ہے، حسین ہے، تو نہیں ہے تو دیوانہ بنانا